لیکن آئیے ایک صاحب اور رو رہے ہیں، ذرا صحابہ نے منایا کہ ذرا ان کو سن لیجئے، یہ بڑے خاص شخص ہے بھائی، ان کا نام ہے بڑے عجیب نام ہے ان کا، انہیں لوگ کہتے ہیں برادر عمران، لیکن حرکتوں سے تو آپ کو کہنا پڑے گا سسٹر عمران۔ عمران صاحب کیا کہتے سنو، سمجھو قیامت قائم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ بولے سنیے، اچھا قیامت کا دن واقع ہو گیا، سمجھو قیامت قائم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے میلاد منائے؟ سو ہم پورے منائے، ہم پورے اللہ منائے منائے منائے۔ تب یہ جو ہاتھ اٹھائیں گے نا منائے 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 منائے، بلکہ اس میں ابوبکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا، پورے 1400 سال بعد والوں کا اٹھیں گا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منائے؟ اللہ ہمارے نبی سے محبت تھی، عاشق رسول تھے منائے۔ اچھا ایسا، اچھا ابوبکر تم کیوں نہیں منائے؟ کیا ہے کہ اللہ معاف کر دو، بولیں گے کیا کر رہے تم لوگ؟ اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختو، میرے نبی کے صحابہ جو نہیں کیا وہ تم کیوں کیے؟ ہاں اب سنو، قیامت کا دن ہو گیا، قیامت کا دن آ گیا، اب سارے اولین آخرین جمع، اللہ فرمائیں گا کون کون میلاد منائے ہاتھ اٹھاؤ۔ ذرا مولوی صاحب کی کوٹ والے بابو کی ذرا جہالت سنو، یہ مجمع بیٹھا بڑا کثیر مجمع۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، اس جلسے میں کون کون لوگ ہیں جو کھانا کھا کے آئے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ سبھی کھانا کھا کے آئے ہیں؟ دو چار کم ہے، مطلب سب کھانے والے لوگ زیادہ ہے سب، چلو اچھی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے نہیں اٹھایا، یعنی بہت کم لوگ ہیں جو کھانا کھا کے نہیں آئے، جلسے کے بعد کھائیں گے۔ میں نے بھی نہیں کھایا، میں بھی جلسے کی بات کھاؤں گا، کافی ہے نا۔ کون ہے جو وہ گوشت کھا، اچھا چلو کوئی بھی مرغی کا گوشت کون کھا کے آیا؟ چلیے مرغی کا کون؟ اٹھائیے، شرمائیے مت، میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک چیز بول رہا ہوں، میں تفریح نہیں کر رہا ہوں، آپ اٹھائیں۔ کون ہے جو گوشت کھا کے آیا؟ دو چار لوگ، سب سبزی کھا کے آئے ہیں کیا؟ بھائی یہ ہاتھ کیوں اٹھوا رہا ہوں میں؟ مولوی کی جہالت سمجھو آپ، اس لیے کہ میں اس مجمع کی کیفیتوں سے، حالات سے ناواقف ہوں، مجھے نہیں معلوم کون کھا کے آیا کون نہیں کھا کے آیا۔ وہ نبی کی شان ہے اللہ کی عطا سے کہ عیسیٰ مسیح کہتے تم کیا کھاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، کیا چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اللہ کے بتانے سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے۔ تو جس اللہ نے عیسیٰ کو یہ علم دیا کہ کیا کھائے وہ بھی بتائیں، کیا چھپائے وہ بھی بتائیں، وہ اللہ کتنا باخبر ہوں گا۔ اب میری بھی کیفیت کیا ہے، چونکہ میں کوئی ولی نہیں، نبی تو معاذ اللہ نبی کے قدموں کے دھول کے کنکر کے ذرے سے چھونے والی شے کے برابر بھی نہیں۔ کروڑوں فاروق مل جائے تو ایک ولی کے برابر، غوث پاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو صحابی نبی کا مقام تو بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، میں ایک عام انسان، مجھے نہیں معلوم کون کھا کے آیا، نہیں پتا، گوشت کھایا یا سبزی کھایا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا اب ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھے تو تب پتا چلا کتنے کھا کے آئے کتنے نہیں کھا کے آئے، ہاتھ اٹھا تو پتا چلا کتنے گوشت کھا کے آئے کتنے سبزی کھا کے آئے۔ کیا اللہ بھی بے خبر ہے کہ کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ؟ بولو بھائی، یہ ہے کفری عقیدہ، یہ ہے ان کی جہالت۔ جن لوگوں کو ابھی توحید نہیں معلوم وہ تبلیغ کرنے چلے۔ پہلے تبلیغ کرنے سے پہلے توحید کے اصول و ضابطے تو سمجھ لو، پہلے جان تو لو۔ ارے پروردگار عالم تو اتنا باخبر ہے کہ دل میں جو حالات چل رہے ہیں، میرے دل میں کیا چل رہا ہے یہ نہیں جانتے۔ یہ بازو بیٹھے ہیں بالکل قریب، سب سے قریب یہی مولانا صاحب ہے، ان کے دل میں کیا میں نہیں جانتا۔ یہ ہماری بے بسی کا عالم، ہمارے نہ جاننے کا عالم، لیکن رب قدیر کے جاننے کا عالم، ان کے دل کے حالات سے بھی واقف، میرے دل کے حالات سے بھی واقف، ساری مخلوق کے حالات سے واقف، زمین کی تہہ میں رینگنے والے کیڑے کے دل میں کیا سوچ ہے کیا چل رہا ہے اس سے بھی واقف۔ 50 سال کے بعد اللہ اگر مجھے حیات دے اور آپ کو حیات دے، 50 سال بعد میں کہاں رہوں گا، کہاں بیٹھوں گا، کس وقت کہاں ہوں گا مجھے نہیں معلوم، رب کو معلوم۔ کس جگہ بیٹھ کر اس وقت میرے دل میں کیا خیال گزر رہا ہوں گا، پروردگار اس سے بھی واقف، اتنا باخبر۔ اور ایسے باخبر خدا کو تم نے کیسا بے خبر بنایا؟ اللہ کہے گا قیامت کے دن ہاتھ اٹھاؤ کون کون میلاد منا کے آئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کون میلاد منائے کون نہیں منائے، ہاتھ اٹھاؤ۔ اب مجمع میں ہاتھ اٹھیں گے 1400 سال بعد والے سارے بریلیوں کے ہاتھ اٹھیں گے، اے اللہ ہم منائے ہم منائے ہم منائے ہم منائے، ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا،
اللہ کو پتا نہیں تھا ابو بکر نے نہیں منایا، ہاتھ نہیں اٹھایا تب پتا چلا اچھا ابو بکر کا نہیں اٹھا، ابو بکر نے نہیں منایا، عمر کا ہاتھ نہیں اٹھا، عثمان غنی کا ہاتھ نہیں اٹھا، مولا کائنات علی مرتضیٰ کا ہاتھ نہیں اٹھا، عائشہ صدیقہ حسنین کریمین کا ہاتھ نہیں اٹھا، صحابہ کا نہیں اٹھا. تو اللہ ان سنیوں سے کہیں گا اے سنیوں تم نے کیوں منایا میلاد؟ کہیں گے اللہ عاشق رسول تھے، تیرے نبی سے محبت تھی اس لیے میلاد مناتے تھے. پھر اللہ ابو بکر سے کہیں گے ابو بکر تم نے کیوں نہیں منایا؟ ابو بکر کہیں گے کیا کرے اللہ معاف کر دے، نہیں منایا، کیونکہ ہمارے زمانے میں میلاد تھا نہیں. سمجھانا یہ چاہ رہے. ابو بکر کہیں گے اللہ معاف کر دے ہمارے زمانے میں میلاد تھا نہیں. تو اللہ پلٹ کر بولے گا، یہ جملے تھے ان کے، اللہ پلٹ کر بولے گا کم بختو. یہ اللہ کی زبان ہے، یہ اللہ کی زبان ہے. اب پلٹ کر بولے گا، بھائی پیچھے کون بیٹھا میں نہیں جانتا، پلٹ کر دیکھوں گا تو پتا چلے گا. لیکن رب کے لیے نہ پلٹنا ہے، نہ اگلا ہے، نہ پچھلا ہے، نہ دایاں ہے، نہ بایاں ہے. وہ جہتوں سمتوں سے پاک، وہ سمتوں سے پاک، وہ حدودوں سے پاک، وہ لمٹ سے پاک. اس کے لیے نہ اگلا ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، ان چیزوں سے پاک. لیکن یہ کہہ رہے نہیں اللہ کو انہوں نے ایک انسان بنایا، انسان کے پیکر میں تصور کیا اللہ یوں بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھواتا ہے، ہاتھ اٹھانے کے بعد پتہ چلتا ہے. جنہوں نے نہیں منایا پھر ان سے پلٹ کر بولتا ہے، جنہوں نے منایا ان سے پلٹ کر بولتا ہے کم وقتو جو کام میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا وہ تم نے کیوں کیا. تو بہرحال اس کا ہم تو جواب ابھی دے چکے ہیں. میں 2-3 جواب اس کے دلیل کے ساتھ اور دے دوں گا. اس تعلق سے 2 مولانا صاحب کو اور سن لیجئے آپ.